ہمارے اس پروگرام کے انگنت ناظرین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سندھ حکومت میں کرپشن کے معاملات، میرٹ کے قتل کے معاملات، نااہلی کے معاملات ہمارے پروگرام کا مسلسل حصہ رہتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اچھی بات ہو رہی ہو، کہیں کوئی اچھی پیش رفت ہوئی ہو، کہیں حکومت سندھ نے کوئی اچھی کارروائی کی ہو تو اس کا بھی ذکر رہے، لیکن ظاہر ہے کہ خال ہی اس کا ذکر ہو پاتا ہے۔ لیکن آج ایک بہت ہی عمدہ خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کا تعلق حکومت سندھ سے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ہے، اور اس کا تعلق ہے کراچی سے، اور کراچی کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی سالڈ پیش رفت ہے، بہت ہی عمدہ پیش رفت ہے، اور یہ ایک خاموش انقلاب ہے جو ہم نے نوٹس کیا ہے۔ اس کا تعلق پولیس اور تھانہ کلچر سے ہے، جس کا لفظ سنتے ہی رشوت، سفارش اور سیاسی مداخلت کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ تاثر عام ہے کہ کروڑوں روپے میں تھانے بکتے ہیں، زیادہ بولی لگانے والا انسپیکٹر ہی ایس ایچ او بنتا ہے، ایماندار افسر تھانہ چلانے کے معیار پر پورا نہیں اتر پاتا، جبکہ مٹھی گرم کیے بغیر ایف آئی آر کاٹی نہیں جاتی۔ لیکن کراچی پولیس میں اس خاموش انقلاب میں جس کا میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ سب تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایڈیشنل آئی جی یعنی کراچی پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کی، جن کی سربراہی میں کراچی پولیس کی ایک ٹیم نے انتظامی اعتبار سے ایک نیا جنم لیا ہے، اور پولیس کا نظام ایک نیا جنم لے چکا ہے۔ کراچی پولیس کے نظام میں نئی روح پھونکنے میں اس کا بھرپور کریڈٹ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بھی جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے شواہد موجود ہے، اور ہم نے باقاعدہ اس کی تحقیق کی ہے، سروے کیا ہے، عالمی ادارے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائم انڈیکس کے مطابق 2 سال پہلے کراچی جرائم کی شرح کے اعتبار سے دنیا کے 400 بڑے شہروں میں 61ویں نمبر پر تھا۔ اس وقت کراچی کی کرائم ریٹنگ 106 نمبر پر آ چکی ہے۔ جرائم میں کمی کی وجہ نظام میں تبدیلی ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی ایس ایچ او خود کماؤ تھانہ چلاؤ کا شکوہ کرتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ سرکاری بجٹ تھانوں تک کبھی نہیں پہنچتا، افسران بالا بجٹ پر ہاتھ صاف کر دیتے ہیں۔ پولیس موبائل کے ڈیزل سے لے کے تھانے کی اسٹیشنری تک وہ خود خریدتے تھے، مگر اب کایا الحمدللہ پلٹی ہے، اور کراچی پولیس کا بجٹ ڈی سینٹرلائز ہو چکا ہے۔ ہر تھانے کو براہ راست بجٹ مل رہا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بھی ڈائریکٹ ہے، گویا کہ کوئی ایماندار ایس ایچ او تھانہ چلا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو لوٹنا کھانا پینا نہیں پڑے گا۔ میری پوری کوشش ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کو پرائرٹی دیں، ہم اچھے آفیسرز وہاں پہ لگا رہے ہیں، ان کی بجٹ کو مینیج کر رہے ہیں، ہم ان کے گاڑیوں کو، ان کے آفیسز کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں۔ انویسٹیگیشن جیسے بہتر ہوگی، آپ دیکھیں نا کہ ایک کرمنل گینگ ہے، اس نے آج واردات کی، 2 دن کے بعد دوسری واردات کی، تیسری واردات کی، جب وہ پکڑا جائے گا تو انہوں نے آگے جو 8 وارداتیں کرنی ہیں وہ مطلب رک جائیں گی۔ تو جب تک ہم انویسٹیگیشن کو بہتر نہیں کریں گے تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ڈیٹیکشن از اے پریونشن، تو ہم ڈیٹیکشن بہتر کریں گے انویسٹیگیشن کے تھرو، تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ عمدہ بات یہ ہے کہ اس قسم کے اعلانات، اس قسم کے عزائم، اس قسم کے وعدے ہمارے کان سنتے سنتے پک گئے ہیں، لیکن اس پہ عمل ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ یہ بات آپ نے سنی، ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن ستمبر 2019 میں کر رہے تھے، لیکن آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اپریل 2021 میں، الحمدللہ واقعی یہ کایا پلٹ گئی ہے، ان تمام معاملات پہ عمل ہو رہا ہے، بھرپور انداز میں ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رشوت یا سیاسی مداخلت کے بغیر کوئی انسپیکٹر ایس ایچ او نہیں بن سکتا۔ کراچی میں میرا ساری عمر گزر گئی ہے ان تمام معاملات کو کور کرتے ہوئے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے ایس ایچ او بنے جیسے کہ اب بنتے ہیں، اور مکمل طور پہ ایماندار افسر تھانے دار بننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ جس انداز سے اس کو کام کرنا ہے، تھانے کا خرچہ چلانا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن کراچی پولیس میں یہ تصور اب بدل چکا ہے۔ 7 ڈی آئی جیز پر مشتمل ایک بورڈ بن چکا ہے۔ ہر انسپیکٹر ایس ایچ او بننے کے لیے باقاعدہ درخواست دیتا ہے، بورڈ ممبران انٹرویو کرتے ہیں، رازداری سے نمبر دیتے ہیں، اور 60% مارکس لینے والے افسر کو ایس ایچ او کے پول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی صرف اہل انسپیکٹر ہی ایس ایچ او بن سکتا ہے۔ جیسے جیسے آسامیاں خالی ہوتی ہیں، صرف اسی پول سے انسپیکٹرز کو، آفیسرز کو چنا جاتا ہے اور ایس ایچ او بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اب کراچی کے تھانوں میں زیادہ کیسز رجسٹرڈ ہونے پر ایس ایچ او سے باز پرس نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت ہی کلیدی معاملہ ہے۔ کرائم ریٹ بڑھنے کے خدشے کی وجہ سے پہلے جرائم کا اندراج صرف روزنامچے کی حد تک ہوتا تھا،
ملزم پکڑا جاتا تو اکثر ملزمان کے خلاف FIR بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب CPLC اور تھانوں کا ریکارڈ برابر ہونا لازمی ہے، جبکہ کراچی پولیس کے کرائم ریکارڈ آفس نے ملزمان اور جرائم کا زبردست ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس کو ایک جگہ مجتمع بھی کیا ہے۔ لوگ اپنے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز کا بائیو میٹرک کرا کے ان کے کرمنل ریکارڈز کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام معاملات یقیناً کراچی کے پورے ماحول میں بہت اچھی طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ FIR درج ہو سکتی ہے، آپ اپنے ملازمین کے، اپنے سیکیورٹی گارڈز کا کرائم ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، اور یہ تمام معاملات میں یقیناً جو بہتری ہے اس کے اثرات ہیں۔ لوگ پکڑے جاتے ہیں، جیل جاتے ہیں، دوبارہ ضمانت پہ آتے ہیں اور پھر دوبارہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں 40 دفعہ بندہ گیا، پکڑا گیا، جیل گیا، پھر آیا، پھر اس طرح سے وہ چل رہا ہے۔ اس نے کرائم کو اپنا ایک پروفیشن بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے اینڈ پہ کیا ہے کہ بیسٹ پاسبل ایفرٹ کریں کہ اس میں ہم کوئی ایسا انویسٹیگیشن میں لکنا نہ چھوڑیں کہ اس کو کیس میں یہ فائدہ ہو۔ اگین بہت ہی زبردست بات ہے کہ یہ بات ستمبر 2019 میں کی گئی اور آج اپریل 2021 پہ اس پہ بھرپور انداز میں عمل ہوا ہے، اور یہی جو ہے اسی وجہ سے میں اس کو ایک خاموش انقلاب کہتا ہوں کہ اس قسم کے وعدے، ارادے، عزائم اور آبجیکٹیوز طے کیے جائیں اور اس پر اس طرح سے امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی وارداتوں میں IB اور دوسرے CID یا دوسرے ادارے جائے وقوع سے اہم شواہد اکٹھے کر لیتے تھے، اور شواہد اکٹھا کرنے کا ایک مربوط نظام موجود نہیں تھا جس سے کرائم سین اور اس میں موجود ایویڈنسز خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کراچی پولیس میں باقاعدہ کرائم سین سے شواہد جمع کرنے کے لیے 13 جدید لیبارٹریز بنا دی گئی ہیں۔ یہ تمام ضلعوں میں کام کر رہی ہے۔ ان لیبارٹریز میں شواہد کو قانونی اور سائنسی بنیاد پر محفوظ کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر جو یہاں سے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ پروسیکیوشن میں بھی مددگار ہوتے ہیں، یعنی عدالتی مقدمات میں ثبوت کے طور پہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی حوالے سے تمام شواہد کو انویسٹیگیشن کے لیے بھی، انیشل انویسٹیگیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ لیبز بھرپور انداز میں 13 لیبز اب اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی پولیس کی ایمرجنسی ہیلپ لائن یعنی 15 کی کارکردگی بھی بہتر ہو گئی ہے، اور تمام اندازے یہ بتاتے ہیں، سرویز یہ بتاتے ہیں کہ شہریوں کو 15 سے فوری رسپانس مل رہا ہے، اور اس رسپانس کو اس پہ سیٹسفیکشن بھی جو ہے اس کا عمومی طور پہ اظہار کیا جا رہا ہے، گویا کہ ایک نمبر ہے، ایمرجنسی نمبر، جس کو کہ بھرپور انداز میں رسپونڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارا سینٹرل 15 ہے، میری سب سے زیادہ پرائرٹی یہ ہے کہ میں اس 15 کو جتنا جلد سے جلد ری آرگنائز کروں کہ میرا رسپانس ٹائم جتنا کم ہو اتنا میں سمجھوں گا کہ میں خود سکسیسفل اس میں ہوں۔ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے، جیسے کہ ابھی میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ستمبر 2019 میں کیے گئے وعدے، آبجیکٹیوز، عزائم، ہم اپریل 2021 میں ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اپریل 2021 میں جائزے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس پہ منوان عمل ہوا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی ایکسیپشنل بات ہے پاکستان میں سول سرونٹ کے لیے یا گورنمنٹ آفیشلز کے لیے، سیاستدانوں کے لیے تو خیر بہرحال ابھی اس کا تصور نہیں ہے۔ کراچی پولیس نے ایک اور بڑا عمدہ کام کیا ہے، اور ایک اور بہت ہی سیریس اس میں ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ اینٹی نارکوٹکس ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہیں، اور یہ ترامیم بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جدید دور میں آئس کرسٹل نہ جانے کون سی نشہ ور اشیاء کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور اس حوالے سے اس کے خرید و فروخت کا نظام آگے بڑھ رہا ہے، اور ان ڈرگز کا قانون میں تذکرہ تک نہیں ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی میجر لوپ ہولز تھے جس کی وجہ سے 90% ملزمان عدالتوں سے بچ نکلتے تھے، یا جو بچ جاتے تھے ان کو معمولی سزا اور جرمانہ ہوتی تھی۔ اور اپنے اس پورے معاملے میں کیونکہ اس کا تعلق اسٹریٹ کرائم سے بھی ہے، نشے کے لیے اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں یہ لوگ، اب اس نظام نے جو کہ یقیناً تشکیل دیا سندھ پولیس کے اہلکاروں نے، ایڈیشنل IG غلام نبی میمن کی سربراہی میں سندھ حکومت نے اس پر بھرپور توجہ دی، سندھ اسمبلی نے منشیات کے قانون میں ترمیم کی، اور اب اس حوالے سے اس کے فروخت پر عمر قید اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ یہ بھی ایک میجر بریک تھرو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میجر بریک تھرو ہے، اور حصہ ہے اس خاموش انقلاب کا جو کراچی پولیس میں جنم لے رہا ہے۔ جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس کر رہے ہیں، وہ اپنے نشے کے لیے، اپنے ڈرگ کے لیے کرائم کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایز اے رسپانسبل سٹیزن سوچا کہ بھئی یہ جو بندے یہ پڑے ہوتے ہیں اور یہ کرائم کر رہے ہیں، ہم نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے؟
اگر یہ ٹھیک نہیں ہو گیا تو کرائم کیسے ٹھیک ہوگا؟ مطلب ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر یہ اسٹریٹ کرائم بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسی کے ذریعے پیسے کمانے ہیں اور اپنا ڈرگ لینا ہے. یقیناً یہ ساری تبدیلیاں، یہ پورا ماحول پاکستان کے معاشی دارالحکومت کے لیے، سندھ کے دارالحکومت کے لیے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. پورے شہر کے ماحول پر یہ اثر انداز ہوگا، یہ کنسالیڈیٹ ہوگا یہ نظام. جیسے جیسے لوگوں کا پولیس پہ اعتماد بڑھے گا اور اس شہر میں جرائم میں کمی آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لوگوں کا پولیس پہ اعتماد بڑھے گا تو رٹ حکومت کی قائم ہوگی، اور پھر پولیس کے احکامات اور پھر پولیس کی قدر اور عزت میں بھی اضافہ ہوگا. یقیناً یہ پورا ماحول ہے اور اس کی جس کا جتنا بھی کریڈٹ ہم دیں کم ہے. کراچی پولیس کے سربراہ کو، غلام نبی میمن کو، ڈی آئی جیز کو، بہت اچھا نظام اس وقت ڈی آئی جیز کا بھی کراچی میں کام کر رہا ہے. ان کے ماتحت ایس ایس پیز کا، ایس پیز کا، ڈی ایس پیز کا، ایس ایچ اوز کا، جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہتری ہو سکتی ہے، ایسے بہتر اس حوالے سے ہمیں ریسورسز مل سکتے ہیں، وہ اس وقت اپلائیڈ ہیں. اور یہ ایک نظام ہے جو آپ کے سامنے رکھا میں نے، وہ یقیناً ایک بہت ہی ایک خاموش انقلاب کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس پر ہم ایک بہت ہی مضبوط عمارت بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اس سندھ حکومت کا اس کو بالکل کریڈٹ دینا چاہوں گا، کیونکہ اس نظام کو مزید مستحکم کرنے میں سندھ حکومت جس نے اس کی انیشیٹو لی ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. اور میں دل سے سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو، مراد علی شاہ اور یہ ماڈل سندھ حکومت کے دوسرے بہکوں میں لے آئیں، جو کہ اب ہم سندھ پولیس میں دیکھ رہے ہیں، سندھ صوبے کے تمام دل اندر دور ہو جائیں گے. اور یقیناً جس طرح سے مراد علی شاہ نے اس چیز کو بیک کیا ہے چیف منسٹر نے، ان کو چاہیے کہ دوسرے محکموں میں بھی اسی انداز کی ایڈمنسٹریشن اگر وہ انفورس کر لیں گے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں اپنا کھویا مقام پالے گی، وہ والی شہرت حاصل کر لے گی جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پیوستہ تھی. اور یہ پوری پارٹی پھر پاکستان میں اپنا پورا مقام بنا سکے گی. بالکل ایسا نظام کرنا ہوگا جیسا کہ کراچی پولیس کے لیے ترتیب دیا ہے. کاش ایسا ہو جائے. پاکستان پیپلز